اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ رہ کے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں شک ہے کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کروں گا تو دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، مٹی سے نطفہ، نطفے سے گوشت، گوشت سے جمع ہوا خون، اس سے پھر گوشت، اور پھر ہم کیسے تمہیں بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ تو جو ذات یہ کام کر سکتی دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ پھر ہم مردہ زمین میں کیسے نباتات اگاتے ہیں؟ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی دلیلیں۔ اس کے بعد اللہ نے شکایت کی کہ لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب کی رہنمائی، نہ پیغمبروں کی رہنمائی، نہ عقل، پھر بھی خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے دھمکی دی تھی کہ ایسے لوگوں کو میں آگ کا عذاب چکھاؤں گا۔ اب اگلے رکوع میں اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں جتنا ان کا مفاد ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں، یعنی خدا کو اتنا فالو کرتے ہیں جس میں ان کا دنیا کا فائدہ ہو۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں، تو اس کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ یہ کنایہ ہے اصل میں، یعنی آپ کسی عمارت میں پورے بھی نہیں آ رہے اور پورے باہر بھی نہیں جا رہے، بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی وہاں اگر فائدہ ہوا تو اندر چلا جاؤں گا، فائدہ ادھر ہوا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ بھی اسلام کا ایک دائرہ ہے نا، تو اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، بس اگر ان کو کوئی خوشی پہنچے، بھلائی پہنچے، مثال کے طور پر منافقین کو مال غنیمت پہنچتا تھا، دیکھتے بھئی مسلمان بننے میں فتوحات زیادہ ہو رہی ہیں، تو اطمأن بہ، تو وہ مطمئن رہتا ہے اس اسلام پر، یعنی اگر فائدے پہنچتے رہیں تو وہ اللہ کی عبادت پر اور اس کی اطاعت پر مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچ جائے شریعت پہ چلنے میں، انقلب علی وجہہ، تو ایسا پلٹتے ہیں کہ جیسے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنے چہرے کے بل پلٹتے ہیں۔ وہ چہرے کے بل پلٹنا ایسے کہلاتے ہیں، بالکل ایسے موو ہو جاتے ہیں وہ، تو یہ بھی نہیں کہ تھوڑا توقف ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ بھی دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے۔ دنیا میں خسارہ کیوں؟ اس لیے کہ عدم اطمینان کی زندگی ہوگی۔ انسان کا جب ایک ہدف ہی نہیں ہوتا اور اس کا ایک ویژن ہی نہیں ہوتا، ایک کانسیپٹ، ایک نظریہ ہی نہیں ہوتا، تو کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آخرت کا تو ظاہر ہے، واضح ہے کہ آزمائشوں میں بھی اس کو چاہیے تھا اسلام کو فالو کرتا، اور خوشیوں میں بھی اس کو چاہیے تھا دین کو فالو کرتا۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ کہتے ہیں یہ بہت واضح خسارہ ہے۔ اب چونکہ قرآن کے اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہیں، عرب ہیں، تو اس لیے قرآن ان کی آگے مثال دے رہا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آتے ہیں جب ان کو فائدہ ہے، نہیں تو یہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب شرک کی طرف جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یدعو من دون اللہ، ایسا شخص اللہ کو چھوڑ کے پکارنے لگتا ہے، ماں، ان معبودوں کو، لا یضرہ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وما، اور وہ معبود، لا ینفعہ، جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے بیکار چیزوں کی صرف اس لیے کہ ظاہری طور پر کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مثال آج کے لوگوں پہ بھی صادق بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں شعبدے بازوں کے پیچھے لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ پیر، یہ فقیر، یہ عامل لوگ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے تو ہمیں فائدہ کہاں سے پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی خود کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ جوڑ نہیں سکتے، یہ تو لوگوں کی پھونکے مار کے ٹانگیں کہاں سے جوڑیں گے؟ یہ تو یعنی کیسے انسان کی عقل اچک لی جاتی ہے شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے معبودوں کو پکارتے ہیں جو نہ فائدے کے نہ نقصان کے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی حق سے بہت دور کی گمراہی ہے، کیونکہ شرک سے بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن، ایسی ذات کو، ضرہ، جن کا نقصان، اقرب من نفعہ، ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ان کا نفع کیا ہے کہ بھئی کلچر کو فالو کریں گے، تو جیسے ہندو بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ہم اپنے کلچر پہ چلیں گے، خاندانی روایات پہ چلیں گے تو خاندان سے کٹیں گے نہیں، یہ فائدے ہیں شرک کے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اس شرک کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں، تو ایسی ذات کو کیوں پکارتے ہو جس کے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں؟ وہ نقصانات کیا ہیں کہ یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور آخرت میں اللہ اس کی سزا دے گا تمہیں۔ لبئس المولا، اللہ فرماتے ہیں کتنے برے دوست ہیں تمہارے معبود، ولبئس العشیر، اور کتنے ہی برے ساتھی ہیں۔ اور جو ایمان لائے گا، آگے اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کے دین کو ہر صورت میں انہوں نے فالو کرنا ہے۔ جو حقیقی ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یعنی چاہے فتنہ نیک اعمال پہ چلنے میں فتنہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اعمال نیک اختیار کیے، تو اللہ ان کو داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا تو نہروں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے حدیقہ، ایک ہے بستان، ایک ہے جنت۔ حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں چھوٹا سا، بستان جو بڑا باغ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں باغ کہتے ہیں، اور حدیقہ کو اردو میں باغیچہ۔
اور جنت بڑے بڑے گہرے باغات، جیسے ہم جاتے ہیں نا مری میں اور ناران کاغان میں، تو وہاں باغ نہیں ہوتے بلکہ وہ تو پوری ایک گرینری کا ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو کر گزرتا ہے۔ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا پچھلے رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور نافرمانوں کی آگ کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نافرمانوں کو اللہ آگ کا عذاب دے اور فرمانبرداروں کو بہت بہترین بدلہ نہ دے؟ تو بہترین بدلہ جنت کی صورت میں۔ اب چونکہ یہ سورہ حج بھی مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ چل رہا تھا مشرکین مکہ سے، وہ ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اسلام پھیلے نہیں، لیکن روز بروز اسلام پھیلتا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوتی جا رہی تھی، اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسے مشرکین، ایسے کافر جو اسلام کو دیکھ کے جلتے تھے، یغیظ کا معنی جو اسلام گویا ان کو غصہ دلا رہا تھا کہ میں کیوں پھیل رہا ہوں، میں کیوں پھل رہا ہوں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے اور خدا جو ہے وہ پیغمبر کی مدد چھوڑ دے، تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دے، تو اللہ اسے ایک طریقہ بتا رہے ہیں مایوس کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو یہ تو جب تک آسمان سے وحی پیغمبر پر آئے گی تو مدد ہوتی رہے گی، اللہ نے وحی نازل اس لیے کی ہے تاکہ یہ وحی کا پیغام دنیا تک پہنچے۔ تو تمہارے پاس اگر یہ طریقہ ہے نا کہ تم رسی آسمان تک باندھو اور رسی پہ چڑھ کے وحی کا سلسلہ ہی کاٹ ڈالو، تو جا کے وحی کا سلسلہ کاٹ ڈالو، اس سے کیا ہوگا، وحی بند ہو جائے گی اور اللہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ کے ذریعے لوگ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچوانے کا عمل چھوڑ دے گا۔ ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا، تو جب یہ نہیں ہو سکتا، اوپر سے وحی کا سلسلہ نہیں بند ہو سکتا، تو پھر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ جو کچھ نبی کر رہے ہیں وہ تو خدائی تعلیمات کی بیس پہ کر رہے ہیں، یہ تو خدا کروا رہا ہے، تو خدا آپ کو بچائے گا بھی اور اللہ آپ کو دنیا میں غالب بھی کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ اللہ مدد نہ کرے، اور وہ اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد چھوڑ دے گا، اور جیسے مشرکین کا یہ خیال تھا یہ وقتی ہے اور یہ سب ختم ہو جائے گا، تو اللہ کہیں گے کہ وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اوپر جا کے وحی کا سلسلہ کاٹ دے۔ اگر کٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب واقعی اللہ مدد نہیں کرے گا، اور یہ وحی کا سلسلہ نہیں کٹتا تو تمہارا گمان غلط ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو اللہ مدد نہیں کرے گا یہ غلط سوچ ہے تمہاری۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اللہ کہتے ہیں ایک سبب لے کے یعنی رسی لے کے آسمان تک کھینچ ڈالے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہاں جا کے سلسلہ ختم کرے یہ سارا، فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا اس کی یہ جو تدبیر ہے یہ لے گئی ہے ماں اس چیز کو، یغیظو، جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے، اس کو غصے میں کیا چیز ڈال رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، تو کیا اسلام کا پھیلنا بند ہو جائے گا اس تدبیر سے؟ یہ غور کر کے دیکھ لے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے واضح نشانیاں، واضح آیات نازل کی ہیں، یعنی قرآنی آیات۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یرید کا دو مطلب ہو سکتا ہے، دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، دوسرا مطلب یہ کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود چاہتا ہے ہدایت۔ دونوں مطلب کا ایک ہی مطلب نکلے گا، ظاہر ہے اللہ بھی اسی کو چاہتا ہے جو خود چاہتا ہے ہدایت، اور یعنی جب تک تم چاہو گے نہیں اللہ ہدایت دے گا نہیں، یعنی دلائل تو اللہ دیتا رہے گا لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو چاہتا ہو کہ مجھے سیدھا راستہ ملے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تسلی کے لیے آیت نازل کی اللہ نے کہ دیکھو پریکٹیکلی جو فیصلہ ہے، عملی جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ابھی تو دلائل کی دنیا میں فیصلہ ہوگا، جو ماننا چاہے گا مانے گا، نہیں ماننا چاہے گا نہیں مانے گا، اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں جتنے اس وقت مشرکین یعنی مکہ اور مدینہ میں مذاہب تھے اللہ نے ان سب کا تذکرہ کیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، والصابئین، جو بھی کسی بھی مذہب سے باغی ہو کر باطل مذہب انہوں نے اختیار کیا، والنصارى اور عیسائی، والمجوس اور آگ کی پوجا کرنے والے، والذین اشرکوا اور عام مشرکین جو شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ کسی کو بھی ایسے چھوڑے گا نہیں، قیامت کے دن سب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ دنیا میں تو سب مذاہب چل رہے ہیں لیکن اللہ قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ دیکھو انسان، تم نے جو مختلف قسم کے مذاہب گڑھ لیے ہیں یہ تو تمہاری اپنی پیداوار ہے، اس کائنات کا میں رہنے کا تقاضا یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز جیسے خدا کے حکم کے تابع ہے، تو تمہیں بھی خدا سے پوچھنا چاہیے تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے فرما بردار بن کے رہنا چاہیے تھا تمہیں۔ تو اس لیے اللہ نے آگے دلیل دی، الم تر ان اللہ، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے،
یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جو کچھ مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سجدہ کرنا یہ کنایا ہے انقیاد اطاعت سے، کہ آسمان کی اور زمین کی ہر مخلوق چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، وہ سب خدا کے حکم کے کو فالو کر رہے ہیں، یعنی جس راستے پہ خدا نے ان کو ڈال دیا وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ اضطراری ہیں، اضطراری کا مطلب اپنا اختیار نہیں ہے ان کا، لیکن وہ تابع ہو چکے ہیں۔ تو انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے کچھ انسان تابع ہیں، کچھ تابع نہیں ہیں۔ تو جب ساری کائنات اللہ کے تابع ہے تو انسان کو بھی چاہیے تھا کہ سارے انسان اللہ کے تابع ہو جائیں۔ تو سجدہ میں چونکہ انسان سامنے سر رکھ کے مکمل فرما بردار بن جاتا ہے، تو یہ مکمل فرما برداری کو سجدے کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اے مخاطب، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس کے سارے اس کے فرما بردار ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، کیا مطلب مکمل اس کے فرما بردار ہیں، والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور پہاڑ بھی، اور درخت بھی، اور چوپائے بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی۔ یعنی جو نافرمان اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ انسانوں میں بھی سارے سرکش نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کی فہرست میں کیوں نہیں آ جاتا جو خدا کو مان کے چلتے ہیں، خدا کی مان کے چلتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، لیکن انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، واقعی جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تو یہ وہ انسان ہیں جن کو خدا نے ذلیل کر دیا ہے، جو خدا کو سجدہ نہیں کر رہے، جو خدا کی مکمل اطاعت نہیں کر رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مقدر میں رسوائی ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ نے ان بدبختوں کو کی رسوائی کا فیصلہ کر لیا، لہذا یہ رسوا ہوں گے۔ ہادانی خصمانی، پیچھے جو مختلف مذہبوں کا ذکر تھا نا، ایمان والے، یہودی، عیسابی، نصارہ، اس میں اللہ ایمان والوں کو اور دیگر تمام مذاہب کو الگ کر کے دو خصم قرار دیتے ہیں کہ ہادانی خصمان، یہ دو جماعتیں، ایک طرف اسلام اور ایک طرف اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ دو جماعتیں تمہارے سامنے، اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا، عیسیٰ کو نہیں بنایا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں یا آج کے ہندو کہتے ہیں کہ جو خدا ہے اس نے ان بتوں کی بھی عبادت کی ہمیں اجازت دی ہے۔ تو جو بھی مذاہب کا اختلاف ہے وہ تو اصل میں خدا کے بارے میں ہے، خدا کی تعلیمات کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، لیکن جو انکار کرے گا نا، جو اوریجنل خدائی تعلیمات ہیں ان سے جو انکار کرے گا، انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یعنی اس اختلاف کو تم ہلکا مت سمجھو، قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا ہر آدمی اپنے مذہب میں آزاد ہے اور ہر ایک کی اپنی تھیوری، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، بڑا آسان لفظ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو ہلکا مت سمجھو۔ جو بھی منکر ہوگا خدائی تعلیمات کا، ان کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار، ثوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، ثیاب اس کی جمع، آگ کے کپڑے ہوں گے جو ان کے لیے کاٹے جائیں گے۔ کاٹے جانے کا مطلب یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کے لیے کپڑا کاٹ دو، یعنی سی دو اس کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں آگ کے کپڑے ہوں گے جو کاٹے جائیں گے۔ تو کپڑا لباس اس لیے کہ آگ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، تو الگ سے کوئی لباس نہیں ہوگا آگ کا، بلکہ جو آگ نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوگا، اسی گھیرنے کے عمل کو اللہ نے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم، بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ، جس سے گل جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ان کے پیٹوں میں جو آتے ہیں وہ بھی گل جائیں گی، والجلود، اور ان کی کھال بھی گل جائے گی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گزند ہوں گے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے نا، فرشتے ان کو اس لوہے کی روڈوں سے ماریں گے ان کو۔ کلما ارادو، جب بھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس آگ سے نکلے، من غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، اسی میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا، اور یقال لہم، یعنی ان سے کہا جائے گا، چکھو عذاب الحریق، اس آگ میں جلانے والے عذاب کو۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے پناہ میں رکھے، ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ تو پچھلے رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ تھا اور قیامت کو اللہ نے ثابت کیا تھا کہ آ کے رہے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو نہیں مانتے اور جو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگلا رکوع اب میں شروع کرتا ہوں، سورہ حج کا رکوع نمبر 3 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 10۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہیں نیک اعمال کیے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون، حلیہ کہتے ہیں لباس، جو بھی جوڑا ہوتا ہے نا، جوڑا، اس کو حلیہ کہتے ہیں۔ تو حلا یحلی کا معنی جوڑا پہنانا یا کوئی بھی لباس پہنانا۔ یحلون فیہا،
اس جنت میں وہ پہنائے جائیں گے من اساورا کنگن. اسورا سوار عربی میں کنگن کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسورا بھی اسورا آتی ہے، اور اسورا کی پھر جمع آتی ہے اساور، یعنی جمع الجمع ہے، جمع کی بھی جمع، جس کو جمع اقصا کہتے ہیں. خیر گرامر کی بات ہے، آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو بس اتنا کہ کنگنوں کو کہا جاتا ہے کہ پہنائے جائیں گے اس میں وہ کنگن من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم اور لباس ہوگا ان کا فیہا اس جنت میں حریر ریشم، وہدو اور ان کی رہنمائی کی جائے گی الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی طرف، وہدو الی اور ان کی رہنمائی کی جائے گی الی صراط الحمید محمود راستے کی طرف. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں وہ لوگ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی وہ مسجد حرام جعلناہ للناس جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا. کیسا بنایا؟ سواءن اصل میں تھا سواءن، تو ملا کے پڑھا جاتا ہے سواءن العاکف، کہ اس میں عاکف کہتے ہیں قرار، معتکف کہتے ہیں نا جو ہی قرار کر کے بیٹھ جائے، تو وہاں کے مقامی رہنے والے فیہی اس مسجد حرام میں، والباد اور باہر سے آنے والے بادی، بدا یبدو یعنی بدو عربی میں کہتے ہیں گاؤں کے دیہات کے لوگوں کو، یعنی جو وہاں رہتا ہے اور باہر سے آتا ہے وہ سب اس میں برابر ہیں. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی. وَمَن يُرِدْ فِيهِ اور جو شخص ارادہ کرے گا اس مسجد حرام میں، بِالْحَادٍ الحاد کا، الحاد ٹیڑھا پن کو کہتے ہیں، کجی کو کہتے ہیں، لحد عربی میں اس قبر کو کہتے ہیں جو ٹیڑھی ہوتی ہے، ایل کی شکل میں ہوتی ہے. تو ہر وہ کام جو فتنہ و فساد والا ہو یا نظریات کی خرابی، ان سب کو الحاد کہا جاتا ہے. جو شخص بظلم ظلم کے ذریعے اس میں الحاد کی کوشش کرے گا، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم دردناک عذاب. مختصر رکوع اور مختصر لفظی ترجمہ اس کا، اور اس کی تفسیر بھی پھر مختصر. پچھلے رکوع میں اللہ نے اہل جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ ایمان والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر اللہ نے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا کہ کیسے جہنم میں کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اب اللہ دوبارہ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جہنم کا تذکرہ 2 دفعہ ہوا تو اللہ نے پھر جنت کا تذکرہ بھی 2 دفعہ کیا. فرمایا اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور اور اس میں وہ پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی بھی پہنائے جائیں گے. حدیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ قیام یعنی جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنایا جائے گا. اب چونکہ جنت کے حکام جنت ہی میں جا کے پوری طرح سمجھ میں آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں مردوں کے لیے بھی سونے اور چاندی کے زیورات ہوں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور ان کی رہنمائی کی گئی ایسی بات کی طرف جو پاکیزہ تھی. میں نے شاید ترجمے میں یہ کہہ دیا کہ ان کی رہنمائی کی جائے گی، اصل ترجمہ اس کا اور ان کی رہنمائی کی گئی، یعنی جو جنتی ہیں ان کی دنیا میں رہنمائی کی گئی تھی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ایک پاکیزہ قول کی طرف. وہ قول ہے لا الہ الا اللہ. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور ان کی ہدایت کی گئی تھی ایک قابل تعریف راستے کی طرف جس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ نازل ہوئی. سورہ حج کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، تو یہ بھی مدنی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ میں روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، آپ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، عرب میں یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ بیت اللہ سے کسی کو نہیں روک سکتے، بیت اللہ سب کا ہے. لیکن عرب نے اپنے کلچر کی بھی خلاف ورزی کی. قرآن نے بیت اللہ کی عظمت میں آیات نازل کی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہاں اللہ کے راستے سے مراد ہے عمرہ کرنا. والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی وہ مسجد حرام جعلناہ للناس جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا. کیسا بنایا؟ سواء العاکف کہ وہاں کا رہنے والا، فیہی اس مسجد حرام میں، والباد اور جو بادی ہے باہر سے آنے والا ہے، وہ سب اس میں برابر ہیں. کیا مطلب؟ مسجد حرام کی یہ فضیلت ہے. دیکھیں یہاں مسجد حرام سے مراد ہے حرم. قرآن میں کہیں مسجد حرام سے عین مسجد مراد ہے، کہیں مسجد حرام سے پوری حدود حرم مراد ہے، کہیں مسجد حرام سے پورا مکہ بھی مراد ہوتا ہے. تو یہاں حرم مراد ہے، کیونکہ یہ جو احکام ہے نا کہ باہر سے آنے والا وہاں کا رہنے والا برابر ہیں، یہ پورے حدود حرم کے بارے میں. برابر کا کیا مطلب ہے کہ حرم جاتے ہوئے، دیکھیں اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو امام حنیفہ کا ایک قول ہے کہ حرم میں کوئی بھی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں خرید سکتا، ذاتی پراپرٹی نہیں ہو سکتی، پورا وقف ہے. یعنی جو وہاں
وہاں رہے گا یا باہر سے آئے گا، مالک کوئی بھی نہیں ہوگا. جیسے مسجد ہے نا، مسجد میں آپ ایک ٹکڑا بھی خرید نہیں سکتے، تو پورا جو حدود حرم ہے وہ ایسا ہی ہے. لیکن امام صاحب کا یہ قول ہے جس میں فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ جمہور کے قول پر ہی ہے فقہ حنفی میں، وہ یہی ہے کہ مسجد یعنی جو حدود حرم ہے نا اس میں ذاتی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے. مسجد حرام میں تو نہیں ہو سکتی لیکن حدود حرم میں ہو سکتی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ باہر سے آنے والے اور اندر رہنے والے برابر ہیں، یعنی مسجد میں آنے کا، مسجد میں نماز پڑھنے کا، طواف کرنے کا حق یہ سب کو برابر ہے. راستوں پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کہیں میرا چونکہ یہاں گھر ہے تو آپ نے ایک بنگلے پہ یعنی ایک راستے پہ قبضہ کر لیا کہ میں باہر سے کسی کو نہیں آنے دوں گا، یا جو اندر رہتے ہیں ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہو مسجد میں جانے کے لیے، باہر والوں کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جس میں رہنے والا باہر سے آنے والا برابر، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر پہ تو کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، لہذا راستے سب کے لیے کھلے رہیں گے اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مسجد کی یہ عظمت ہے کہ اس میں رہنے والا، باہر سے آنے والا اور اندر رہنے والے برابر ہیں. تو ظاہر ہے جب برابر ہیں تو مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے سے منع کرنا یہ مسجد حرام کی توہین ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا. ظلم کے ساتھ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک نادانستہ طور پر کوئی غلط کام ہو گیا وہ معاف ہے، لیکن یہاں ظلم کا مطلب جان بوجھ کر غلط ارادے سے جو یہاں الحاد کرے گا، الحاد کا مطلب کوئی بھی بے دینی کا کام کرے گا، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام یا بیت اللہ میں گناہ کرنے کی شناعت اور برائی باہر کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حدود حرم میں بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد حرام میں تو ایک جرم نہیں کرتے، لیکن حدود حرم میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیبل لگائی ہوئی ہے، ڈش اینٹینے لگے ہوئے تھے پہلے تو، اور وہ اس پہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حدود حرم کے اندر جو مزدور ہیں. تو بہت سخت یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو وہ چونکہ مزدوری کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ حدود حرم میں ہی، تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ ہمارے لیے جائز ہیں، یعنی وہی ہیں جیسے ہم باہر کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اللہ نے اس پہ بڑی شدید وعید سنائی ہے. تو یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع کا حاصل یہی ہے کہ اللہ نے اس میں نیک لوگوں کے لیے جنت کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے اس میں فرمایا کہ جو بھی مسجد حرام کے میں لوگوں کو آنے سے روکے گا اور عمرے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا، ہم اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تو بیت اللہ پہ سنگباری کی تھی، یعنی جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت قائم ہوئی تھی نا، تو حجاج بن یوسف نے جب ان کی حکومت کا تختہ گرانے کے لیے مکہ پہ حملہ کیا تو بیت اللہ بھی مسمار ہو گیا تھا. تو اس پر تو کوئی ایسا عذاب نہیں آیا. اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ بیت اللہ کا مسمار کرنا حجاج کی نیت نہیں تھی. حجاج کی نیت بیت اللہ، کیونکہ وہ بھی بہرحال مسلمان تھا، بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اس نے حکومت گرانے کے لیے غلط اقدام کیا جس کے نتیجے میں نادانستہ طور پر بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر کو، وہ منجنیق کی جو توپیں تھی اس سے نقصان پہنچا. تو اس لیے قرآن میں الفاظ ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو جان بوجھ کر یہ کرے گا، یعنی بیت اللہ کی توہین کرے گا، شاعر اللہ کی توہین کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب. بیت اللہ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی بیت اللہ کے ساتھ برائی کے ارادے سے اس کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، دنیا میں اس پر عذاب آیا ہے. اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. میں پہلے اس رکوع کا بھی یعنی مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی اگر وقت بچا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی 17ویں پارے کا رکوع نمبر 4 اور سورہ حج کا رکوع نمبر 4 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ دیا. بوّأ یبوّئ کا معنی ٹھکانہ دینا. ابراہیم کو ہم نے ٹھکانہ دیا مکان البیت، بیت اللہ کی مکان یعنی اس کی جگہ کا. ٹھکانے کا مطلب یعنی ان کو وہ جگہ بتائی ہم نے کہ یہاں ہے بیت اللہ. اللہ تشرک بی شیئن، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا آپ نے. وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے یعنی نماز میں جو قیام کرتے ہیں. والرکع، راکع کی جمع رکع آتی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے. السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ساجد کی جمع سجود. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں آپ اعلان کر دیں. اذن یؤذن تاذینا، اعلان کرنا. آپ لوگوں میں اعلان کر دیں. بالحج، حج کا. حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہاں بیت اللہ کا قصد کرنا، یعنی آپ لوگوں میں حج کا یعنی بیت اللہ کی طرف آنے کا اعلان کر دیں. اس اعلان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاتوکا، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. رجالن، پیدل، پیدل بھی آئیں گے. رجل پیدل کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع. رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجل کہتے ہیں پیدل کو.
وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اونٹنیوں پر، ضامر اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو چل چل کے دبلی ہو گئی ہو، کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں جب دور سے لوگ سفر پہ اونٹنی پہ آتے تھے تو وہ لمبے سفر کر کر کے دبلی ہو جاتی تھی، اور ہر دبلی اونٹنیوں پر یاتینا، جو چل کے آئیں گی، من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے، فج کا معنی فجاج کشادہ راستے کو بولتے ہیں، یعنی دور دراز راستوں سے، عمق گہرائی کو بولتے ہیں، گہرائی سے مراد دور دراز راستوں سے وہ اونٹنیاں چل کے آئیں گی، لیشہدوا، تاکہ لوگ مشاہدہ کریں گے، منافع، ان فائدوں کا، لہم جو ان کے لیے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، مخصوص ایام میں، یعنی بقرعید کے جو ایام ہیں، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیے ہیں، من بہیمہ، بہیمہ عام چوپایوں کو کہتے ہیں، اور الانعام نام کی جمع مخصوص چوپائے، جو گائے بکرا، یہ جو 4 چوپائے ہوتے ہیں جن کو ہم ذبح کرتے ہیں، تو خلاصہ کیا نکلا، من بہیمۃ الانعام، ان بہائم پر جو انعام ہے، یعنی ان چوپایوں پر جو انعام ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ مخصوص قسم کے چوپایوں پر، یعنی 4 قسم کے جانوروں پر اللہ کا نام لے وہ، فَكُلُوا مِنْهَا، پس خود بھی ان جانوروں میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ، اطعم یطعم، اطعاما کا معنی کھلانا، اور کھلاؤ، البائس محتاج کو، الفقیر اور فقیر کو، باعث کا معنی بھی جو بیچارہ تنگی کی حالت میں، ان کو بھی کھلاؤ، ثم، پھر اس کے بعد، ثم لیقضوا، اصل میں تھا لی یقضوا، قضا یقضی کا معنی چکانا، پھر ان کو چاہیے کہ یقضوا تفثہم، تفث کہتے ہیں میل کچیل کو، اپنا میل کچیل کو دور کریں، یعنی اس کو چکائیں، یہاں چکائیں کا مطلب یہ ہوگا کہ یقضوا تفثہم، اپنے میل کچیل کو دور کریں جو احرام سے کھلنے کے بعد، تفسیر میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سمجھ میں آئے گی، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کرو، نظر منت کو کہتے ہیں، نذور اس کی جمع، یہاں منت سے مراد جو حج کے واجبات ہیں تمہارے اوپر ان کو پورا کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ یہ لوگ طواف کریں، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس گھر کا جو آزاد گھر ہے، یعنی عزت والا گھر ہے، ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ حکام ہیں جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے، حرمہ کہتے ہیں حرمت کہتے ہیں نا، جو اللہ کی حدود، اللہ کی باؤنڈری جس کی رعایت ہم نے کرنی ہے، تو اس سے مراد اللہ کے ہر قسم کے احکام، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپائے، إِلَّا مَا، سوائے ان چوپایوں کے، یُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر تلاوت کیے گئے ہیں، یعنی جن کی حرمت تمہیں بیان کر دی گئی ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم اجتناب کرو، وثن بت کو کہتے ہیں، اوثان اس کی جمع، رجس ناپاکی، جو بتوں کی ناپاکی ہے اس سے اجتناب کرو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو، حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اپنے رخ کو پھیرتے ہوئے اللہ کی طرف، حنیف کہتے ہیں ہٹنا، مائل ہونا، یعنی باطل سے ہٹ کے خدا کی طرف مائل ہونا، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوئے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ وہ، خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گرا، خرّا کا معنی گر جانا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر پرندے اس کو اچک رہے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، خطف یخطف کا معنی اچکنا، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا اس کو لے کر گرا رہی ہو کہیں، ہوا یہوی ہوین کا معنی اوپر سے بلندی سے گرنا، ہوا نے اس کو گرا دیا ہو، فی مکان سحیق، بہت دور کے مقام میں، ہوا نے بہت بلندی سے لے کے بہت دور لے جا کے اس کو پھینک دیا ہو، ذالک، یہ ایک حکم تھا جو ہم نے تمہیں بیان کیا، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایک اور اصولی بات، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، شاعر اللہ بار بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی پہچان ہو، جیسے مسجد ہے، بیت اللہ ہے، رمضان ہے، یہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو ایک علامت ہیں مذہب کی، وہ تمام چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا، تو یہ تعظیم کرنا، مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کے تقوی کی علامت ہے، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، یعنی ان جانوروں میں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک کے لیے، ثُمَّ مَحِلُّهَا، پھر ان جانوروں کا ٹھکانہ، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ ہے جو آزاد ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، یہ جی ہمارا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا، اب میں اس کی تفسیر کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ بیت اللہ کا تذکرہ آیا نا پچھلے رکوع میں، بیت اللہ جانے سے مشرکین نے روک دیا، تو اب اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں توحید ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو بیت اللہ اس عبادت کا مرکز ہے، تو اللہ بیت اللہ کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کا ٹھکانہ دکھایا کہ یہ ہے اللہ کا گھر، یہاں آپ نے اللہ کا گھر بنانا ہے، تو یہ جو بیت اللہ بنا ہوا ہے یہ انسان کی اختراع نہیں ہے، دنیا میں جتنی بھی مذہبی عبادت خانے لوگوں کے گڑے ہوئے ہیں،
لوگوں نے بنا دیے. لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھیں اگر انسان نے بیت اللہ کو خود اپنی رائے سے گڑھا ہوتا نا تو کبھی بھی مکہ میں نہ کرتا وہ یہ کام. کیونکہ کسی انسان کا دماغ ایسی بیابان زمین کی طرف جا ہی نہیں سکتا. آپ اگر خود سے کوئی عبادت گاہ بنانا چاہیں گے ایسی لوکیشن پہ تھوڑی بنائیں گے جہاں آپ کو پتا ہے کوئی آ ہی نہیں سکتا. اتنے بڑے بڑے ریگستان, نہ گھاس کا تنکا نہ پانی. تو اللہ نے ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ انسان کی سلیکشن نہیں ہے, خدا کی سلیکشن. تبھی کہتے ہیں نا یہ روایات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, بعض روایات میں تاریخی روایات ہیں کہ میں جب اعلان کروں گا کہ یہاں حج کے لیے آؤ تو کون آئے گا, میرا اعلان سنے گا کون؟ تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کی آواز کو پوری دنیا کے کونے کونے پہنچا دوں گا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلیکشن نہیں ہے, یہ خدا کی سلیکشن ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو حکم دیا, ابراہیم کو ٹھکانہ بتایا بیت اللہ کا, لیکن ان کو ساتھ ساتھ کہہ دیا لا تشرک بی شیئا, میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. دنیا میں بیت اللہ اور بیت اللہ سے منسلک جتنی مسجدیں ہیں جن کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے, یہ واحد عبادت گاہیں جہاں شرک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دنیا میں ہر عبادت گاہ میں شرک ہے. کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں خدا کے علاوہ بھی بہت سوں کو پکارا جا رہا ہے. تو یہ بیت اللہ کی خاصیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا کہ آپ نے میرے ساتھ شریک نہیں کرنا. وطہر بیتی للطائفین والعاکفین, اور میرے گھر کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ تو نماز کا حکم بتایا, اور ایک حج بھی ہوگا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, میرا گھر ہے تو میں چاہوں گا لوگ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں, مخصوص ارکان ادا کر کے عبادت کریں. تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا پوری دنیا کے تمام انسانوں کو حج کا اعلان کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو کا رجالن, اے ابراہیم یہ تیرے پاس آئیں گے. تیرے پاس کا مطلب تو چونکہ یہاں ہے تو بیت اللہ کی طرف آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4000 سال پہلے ہی حج شروع ہو چکا تھا. رجالن پیدل بھی آئیں گے, وعلی کل ضامر, اور ہر دبلی اونٹنی پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے, کیونکہ اس زمانے میں اونٹنیاں چل چل کے دبلی ہوتی تھی اس لیے ذکر کیا, یعنی سواریوں پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے. ایسی اونٹنیاں یاتین من کل فج, جو ہر طرح کے راستوں سے آئیں گی, عمیق دور دراز راستے, کہاں کہاں سے دنیا آئے گی. لیشہدوا منافع لہم, کیا کریں گے؟ یہاں کے اپنے فائدوں کو دیکھیں گے, روحانی فائدے بھی اور جسمانی فائدے بھی. اصل تو مقصد روحانی فائدے ہے, عبادت میں ان کو ایک روحانیت ملے گی, خدا کا قرب حاصل ہوگا, یہ فائدے ان کو ملیں گے. یہاں پہ زمزم پیئیں گے. اور جسمانی فائدے کیا؟ تجارت بھی ہوگی, یہ ضمناً ہوگی. اصل مقصد تجارت نہیں ہونا چاہیے حج میں, اصل مقصد ہے عبادت. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, پھر وہ اللہ کا نام لیں گے, فی ایام معلومات, خاص ایام میں. یعنی یہاں کے پھر جانوروں کو بھی ذبح کریں گے اللہ کے نام, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا تو یہ جانور کو ذبح کریں گے. لاکھوں کروڑوں جانور بیت اللہ جاتے ہیں اور ہر سال ذبح ہوتے ہیں. کتنا یعنی ایک اللہ کا ایک حکم ہے جو اس وقت سے زندہ کیا جا رہا ہے. مخصوص ایام میں جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیں گے, جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہم جانور ذبح کرتے ہیں. علی ما رزقہم, ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیے, من بہیمۃ الانعام, ان بہائم پر جو انعام ہیں, جو چوپائے ہیں. دیکھیں انعام کا اطلاق عموماً 4 جانوروں پر ہوتا ہے, یہ جو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں. ویسے انعام مطلق چوپائے کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہاں مخصوص چوپائے مراد ہیں, کیونکہ پہلے بہیمہ کا لفظ آ چکا ہے, اور بہیمہ ہر طرح کے چوپایوں کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں انعام میں ہم یہ تعویل کریں گے کہ انعام سے 4 چوپائے مراد ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان 4 چوپایوں پر اللہ کا نام لیں. فَكُلُوا مِنْهَا, پس جب ان کو ذبح کرو تو خود بھی اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. مالدار کو بھی کھلانا جائز ہے جب خود کھا سکتے ہیں تو, لیکن اللہ نے استحبابی حکم دیا کہ تبھی ہم قربانی کے جانور میں نا غریبوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں, یہ مستحب ہے. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, پھر اپنے میل کچیل کو دور کرو. یعنی حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب احرام کھلتا ہے تو پھر باقاعدہ نہایا جاتا ہے, سر کے بالوں کو صاف کیا جاتا ہے, اور خوشبو لگانے کی اجازت ہوتی ہے. تو اپنے میل کچیل کو دور کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور اپنی نظروں کو پورا کرو. یہ نظر کہتے ہیں یہاں نظر سے وہ نظر مراد نہیں ہے جو ہم منت مانتے ہیں. حج کا جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں نا تو بھی آپ نے اپنے اوپر حج کے ارکان واجب کر لیے, اب احرام کھولنا جائز نہیں. تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنے تمام واجبات کو پورا کرو جو حج پہ تم نے کیے. کچھ واجبات احرام سے پہلے ہوتے ہیں, کچھ احرام کے بعد بھی ہوتے ہیں, جیسے منی میں قیام ہے, اور پھر طواف زیارت ہے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور پھر طواف کرو اس گھر کا جو آزاد گھر ہے. یہ طواف فرض ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے, کیونکہ قرآن متواتر ہے, لہذا اس سے کسی عبادت کا جب ثبوت ہوگا تو وہ رکن کے درجے میں, فرض کے درجے میں ہوگی. اسی آیت سے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو طواف جس کا اللہ نے حکم دیا جو احرام کھلنے کے بعد ہوتا ہے, یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, کیونکہ اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ کیا, اور یہ بقرعید ہی کے ایام میں ہوتا ہے. تو جو اصل طواف ہے نا جو حج میں ہے, جو جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا ہے, وہ ہے بقرعید کے جو مبارک دن ہیں ان کے اندر جو طواف ہوتا ہے, جس کو طواف زیارت کہتے ہیں. مخصوص دنوں کے اندر اتنا بڑا کراؤڈ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جتنا بڑا کراؤڈ جو ہے یہ بقرعید کے 3 دنوں میں بیت اللہ کے گرد ہوتا ہے. تو
اللہ نے فرمایا پھر اس آزاد گھر کا تم طواف کرو. ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ تو حکام ہے حج کے. ومن یعظم حرمات اللہ، لیکن ایک اصول ضابطہ ہم بتاتے ہیں، جو اللہ کے حکام کی تعظیم کرتا ہے اس کو ہلکا نہیں لیتا، فہو خیر لہ عند ربہ، یہ تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. یعنی تمہیں لگے گا حج میں تم طواف کر رہے ہو، مینا میں جا رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، تو اس میں تو پیسے ہی ضائع ہو رہے ہیں، مل کیا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وأحلت لکم الانعام، ایک اشکال کا جواب ہے، اے اللہ تو نے تو حرم میں جانور مارنے سے منع کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان چوپایوں کو ہم نے حلال کر دیا. الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ چوپائے جو تم پر تلاوت کر دیے گئے ہیں دوسرے مقام پہ کہ کون کون سے جانور تم پہ حرام ہے. خنزیر ہے جس کا تذکرہ آیا نا، تو یہ والے جو جانور ہیں گھریلو جانور ہیں، یہ حرم میں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، لہذا اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بت پرستی کی ناپاکی سے تم نے بچنا ہے، بیت اللہ میں شرک نہیں ہونے دینا. واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے. وہ جھوٹی بات جو مشرکین کیا کرتے تھے، شرک کی باتیں، کہ اللہ نے ہمیں جب وہ طواف کرتے تھے نا تو کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا تملکہ، سوائے اس شریک کا جس کا تو مالک ہے یا تو نے اس کو ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے. اس طرح کے الفاظ اپنے ساتھ ایڈ کر دیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں جھوٹی باتوں سے بچو. حنفاء للہ، اللہ کی طرف مائل رہو، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا. حج کے ایام میں کہیں بھی ایک دفعہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تم نے، خالصتاً ہر موقع پہ یا اللہ مدد. آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ ایسا ذلیل ہو گیا. ایک مثال دی ہے کیونکہ اشرف المخلوقات ہے نا. کا کوئی بات نہیں، بیچارہ خوش ہو رہا ہے، خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، خوش ہونے دو یار، حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا، کوئی ناجائز پہ تھوڑی، کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، صبح کام پہ جانا، شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں، اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں، کیوں صبح صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی نہ. ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں، پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے، 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے، مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع. اس کی برکت بہت ہوتی ہے. سو رات کو سوئے، صبح فجر پڑھی، اس کے بعد ناشتہ کیا اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ، وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے. تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی، جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے. اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں، تھکے ہوا پہنچا، پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں، گھر جا کے چائے پیئیں گے، تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے، اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے، یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی، اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے، لیکن جس کمبخت کو گناہ کی، حرام کی عادت پڑ جائے، بد نظری کی، فحش فلموں کی، زنا کی، ان چیزوں کی عادت پڑ جائے، پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے، بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے، گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے، اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں، اس کو گھر کا باہر پسند ہے. وہ کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں، گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہے نا، اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے دولت مندوں کو دیکھو آپ، سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس، جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا. گوشت کھاتے ہو، ان پہ سوار ہوتے ہو، ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، ایک شو ہوتی ہے، ایک جمال ہوتا ہے، اچھے لگتے ہو تم جب اس ریوڑ کو لے کے صبح گھر سے نکلتے ہو اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹتے ہو. اس میں ایک زینت ہے تمہارے لیے، ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. تو کیا ریوڑ والوں سے آپ پوچھیں، وہ بتائیں گے یار ہم جب صبح صبح نکلتے ہیں فریش ہوتے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں. لیکن قرآن ان کے دل کی عکاسی کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک سرور ہو رہا ہے اس کو، اور
تھکا ہارا شام کو واپس اس کی اصل میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جس جاب کی ٹائمنگ نہ ہو نا, یہ جس کام کی ٹائمنگ نہ ہو, وہ پھر سکون نہیں دیتی انسان. پتہ ہی نہیں باس کب بلا لے. ٹائمنگ سے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں ایک زینت ہوتی ہے. تو بکریوں کا ریوڑ جو چراتے ہیں نا ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے رات کو بکریاں نہیں چریں گی, صبح صبح لے کے نکلنا پڑے گا. اگر 11 بجے لے کے نکلے تو بکری کا پیٹ کمر سے چپک جائے گا. صحیح ہے نا, اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح کا ٹائم ہے. اور شام کو کیا کرنا ہے, اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی, ورنہ ہر جاب ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, شام کو گھر آ رہے ہیں, اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے, اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتا چلا زینت اور جمال, جمال حسن کو, خوبصورتی کو کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں, یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ شو مارنا, سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ ایک پڑھا لکھا نظر آؤں, اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری, کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں. یہ برا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے, میں ہوں تو نہیں, تو وہیں کا وہیں ہے, بدقسمت آدمی ہے. اب تم مجھ سے بات کیا کر تمیز. کنوارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے, بے روزگار, اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ, یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا, اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو, تو یہ اسلام میں کیا ہے, حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے, ذرا تمیز سے بات کر. صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں, یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ, میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا, سواری, گھوڑے کی سواری ہو گئی. اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی تمہاری زینت کے لیے, سواری کے لیے, بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ, آپ بولو میں نیک آدمی ہوں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا, میں سادہ آدمی ہوں, آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے, یہ دنیا مجھے بالکل پسند, بولو, یہ موبائل, یہ گھر, یہ گاڑی, اور یہ ایک وہ ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں, میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار, ایرش کر کے نام تھا, آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا, بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو, لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں, موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے, اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے, لگائے نہیں لگائے, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں, تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے, تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے, ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا, گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی, گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے,
نہ ٹائیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہی تھی. بعض دفعہ نئی نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا, کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بے عزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں, سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے, کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ نا, جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوم کر کے ایسا تباہی مچاتی ہوئی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اما نے کہا دیکھو بیٹا, فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھ, تم نے غور کیا بیٹا اس کی دم میں کیا تھی, آگ لگی, دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے, تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا, ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا, نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے, لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو مل
ملتی ہے اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے, آپ نے لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھنے بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دی ہے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڈ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں.